صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ تھوڑے علم وچ ہے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق 9واں مہینہ محرم رمضان المبارک ہے اور پہلا محرم ہے۔ رمضان کی آمد ہے، این ممکن ہے کہ آج ہی رمضان کا چاند نظر آ جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اسلامی مہینے نے یہ 29 یا 30 دن سے ہوتے ہیں، 31 تک کوئی بھی اسلامی مہینہ نہیں۔ آج شعبان کی 29 ہے، شام 29 شروع ہو جائے گی، جو نہیں تو پھر کل کے ہر صورت رمضان مبارک کی آمد اور رمضان کی تشریف آوری ممکن ہے۔ اور ایک مومن مسلمان واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ بخشش دا، رحمت دا، برکت دا، خیر دا، مغفرت الہی دا، جنت داخل دا، جہنم دی آزادی دا مہینہ اور چند دن نے۔ اور قرآن پاک نے رمضان دے ان ایام دے متعلقہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ سارے مہینے بھی اللہ دے نے، سارے دن بھی اللہ واسطے، لیکن رمضان کی باری آئی تو اللہ نے تھوڑا جہا مومنہ دا تجسس اور رغبت بتان واسطے اور انہوں اس کی اہمیت دل و دماغ میں بچھان واسطے فرمایا ایام معدودہ، ایک گنتی دے دن 11 مہینے انہوں دی گنتی نہیں۔ رمضان المبارک دے ان ایام کے بارے فرمایا کہ چند گنتی دے دن نہیں۔ تو لہذا ایک مومن مسلمان استقبال رمضان یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان رمضان کی آمد کی خوشی ہوئی، اور صحیح البخاری کی حدیث کے مطابق سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کی آمد تو قبل رمضان کی تیاری واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود بھی اور اپنے گھر والے نے، بلکہ حدیث پاک اس بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند لنگوٹ اپنے وجود نو چست و چابند اور اپنے آپ کو ٹیٹ کر دیا، یعنی تیار کر دے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، فکری طور پہ، روحانی طور پہ۔ تو یہ استقبال رمضان ہے۔ اور جڑی حدیثاں جڑے اقوال کہ تسی میں بیٹھتے رہنے ہیں، جس بندے نے سب تو پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دیتی تو اس کے جنت کی یاد آرام ہو جائے گی، انج کسی کو مبارکاں دین نال جنت اور جنم نہیں ملتی، بلکہ اعمال صالح اور عقیدہ بنیاد ہے۔
تو لہٰذا استقبال رمضان ہی ہے کہ میں اور تسی اپنے اپنے معاملات میں تھوڑا تھوڑا دنیاوی کلوز کریے اور محدود کر کے اپنی روزمرہ زندگی جو سب کھانا نصیب ہوئی کمانا تو زیادہ دیر اور زیادہ وقت رمضان اور مبارک کی بابرکت گھڑیاں اور بابرکت ایام تو میرا تسی فائدہ اٹھائیے. حدیث صحیح بخاری اندر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے نے من صام رمضان ایمانا، جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان دی حالت میں. اسی واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوتیتو بجوامع الکلم، اللہ نے میں مختصر کلمے دیتے ہیں، لفظ تھوڑے معنی بڑا، تشریح بڑی، مفہوم بڑا اور سمجھ بڑی، اس اندر ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے. فرمایا من صام رمضان ایمان، جس بندے نے روزہ رکھیا ایمان دی حالت میں. یہ سمجھ آتی ہے کہ جڑا روزہ رکھتا ہے اس کے دل وچ کچھ نہ کوئی ایمان ہے، تے جڑا روزہ نہیں رکھتا وہ اپنے ایمان دی فکر کرے. اور دوسرے الفاظ فرمایا احتساب، اور اس نے روزہ اس واسطے رکھا ہے کہ یہ بھوک صبح سے لے کر شام تک میں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ میرا یہ نفس اللہ دی اطاعت سے میرا مددگار ہے یا نہیں، یہ میرا نفس اللہ دی حکم دی تعمیل واسطے تیار ہوتا ہے یا نہیں، اور جو میں اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں اس کو قبول کر چکے ہیں آئندہ میں وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اپنا احتساب کر دینا، اپنا احتساب کر دینا. وہ احتساب دوئے دا احساس نہیں کرنا، دوئے کو روزہ خور نہیں کہنا، دوئے کو بے نماز نہیں کہنا، دوئے کو جڑا ہے کسی قسم دا معاملہ روزے کے بارے اپنا وہ احتساب، اپنا احتساب کرنا ہے. ایمان ہے اور ایمان تاں یہ روزہ ہے، روزہ اور ایمان آپس اندر لازم و ملزوم ہے. فرمایا کہ اپنا احتساب کرنا ہے، احتساب کی نال کرتا ہے یا اللہ میرے کو لے گزرے کی کمی ہوئی کوتاہی حرام سود خوری جو جو اعمال بد کی زندگی اندر شامل سن انہاں سارے کو سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ پہ کرتا ہے. پھر حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ ایسا مہینہ ہے، ایسا دن ہے، ہو سکتا ہے اس شرط مہینے دی سام دے الفاظ روزے دے آتے ہیں این ممکن ہے کہ میں اور تسی پہلا روزہ افطار کریے کہ اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دے. این ممکن ہے کیونکہ شرط حضور نے فرمائی اس روزے کی شرط لگی ہے. ہو سکتا ہے آخری روزے بخشش ہو جائے، ہو سکتا ہے درمیان جو لگا. اور جڑی یہ بات لوگ اندر مشہور ہے نا کہ رمضان مبارک کا پہلا مہینہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جنت کی آزادی ہے. ایسی تقسیم بھی حدیث کوئی نہیں. رمضان کا پہلا دن اور آخری رات سارے دا سارا رمضان ہی مغفرت والا ہے، سارے دا سارا رمضان دا مہینہ ہی برکت والا ہے، سارے دا سارا رمضان دا مہینہ ہی رحمت والا ہے. لہذا میں نے کوشش کرنی چاہیے کہ اسی اپنے اعمال کو سامنے رکھیے اور آج تو ہی اپنے آپ میں رمضان واسطے روزے واسطے تیار کریے. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان اور قرآن کو جوڑ کر کے بیان فرمایا. رمضان دی آمد اور رمضان دی شان اور مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا دو چیزیں، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، یشفعان لعبد یوم القیامہ. جدو قیامت والے دن نہ کوئی پیر، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی امام، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ ماں، نہ باپ، نہ استاد، نہ شاگرد، نہ بیٹا، نہ نیک، نہ شہید، نہ صدیق، نہ صالح، کوئی بھی کام نہیں آ رہا. فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو اختیار دے گا، الصیام والقرآن، روزہ بھی تے قرآن بھی. یشفعان للعبد، جس بندے نے روزہ رکھا ہوئے گا ایمان دی حالت میں احتساب کرتا رہا ہے، قرآن پڑھ کے اپنے جسم سے گناہ دی پلیدگی اور اپنی روح تازہ کرتا رہا ہے. فرمایا یشفعان یوم القیامہ، قیامت والے دن دونوں چیزاں استحقاقی سفارش کرنگیاں. اور ایک حدیث کے الفاظ نے آپ نے فرمایا اللہ روزے کی سفارش قبول کر کے، قرآن کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے. اور کیویں روزے کی کوئی زبان نہیں،
قرآن کی بھی کوئی زبان نہیں، کوئی جسم نہیں، کوئی حایت نہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین اس چیز سے قادر ہے کہ جب مشرکین نے سوال کیا سی کہ تسی جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن انسانوں کو سر دے بل چلائے گا، تو اللہ نے اعتراض جواب دیتا سی کہ اے میرے بندو، جس بندے کو میں اللہ پیروں سے چلان کے قادر آنا، اسے کو میں سر سے چلان کے بھی قادر آنا، لہذا ایسی بات میرے تو دماغ اندر آنی نہیں چاہیے، کیونکہ وحی کا مسئلہ ہے اور اللہ رسول کی بات کا مسئلہ ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نو سمیٹیے، اور قرآن مجید نے بھی اسے بات اعلان فرمایا، روزے نو اور قرآن رمضان کی اہمیت اور فضیلت سنتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور کسی گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، آپ نے فرمایا کہ جدوں چاند رمضان کا نظر آ جاتا ہے، سب تو پہلے پٹاخہ نہیں، ڈھول نہیں، کسی نے مبارکباد نہیں، کسی نے کمنٹ شیئر نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کا جس مہینے دا چاند ویندے، رمضان دا، شوال دا، شوال دا، محرم دا، ربیع الاول دا، صفر دا، ذوالقعدہ دا، ذوالحجہ دا، جیڑا چاند بھی ویندے 29 یا 30 دن پورے ہوندے تے نیا مہینہ شروع ہوندا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا پڑھتے سن، اللہم بارک لہ، یہ دعا یاد کرو اور 4 لفظ میں دعا دے، چاند وے کر کے اپنی سلامتی کی علی امام کی سلامتی دعا کرو اور مسجد میں آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آواز نام والا آواز لگانا ہے، جدو رمضان دا چاند نظر آ جاتا ہے اللہ رب العالمین شیطاناں نو جکڑ دیندے نے۔ ابلیس جڑا ہے نا، ابلیس جتھوں ابتلا ہوئی سردار او جکڑیا گیا ہے، کوڑ تواڈے تے وسوسے تے غلبہ نہیں پا سکدا۔ باقی جڑا ہر انسان دے نال شیطان ہے نا، جن دی صورت شیطان دی صورت ہے، وہ تنوں گمراہ کرے گا، وہ تنوں للچائے گا، تواڈے نفس نو جڑی تنگی محسوس ہوئی اس نو چھڑان دی کوشش کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آواز لگان والا اللہ کی طرف آواز لگا رہے ہیں، یہی آواز ہے، آواز نصیحت قرآن حدیث الفاظ توبہ اللہ قرآن صدقہ خیرات مسجد تراویح، یہ ذہن چ آوازاں آ رہی ہیں نا، یہی آواز اللہ کی طرف لگائی جاتی ہے، لگان والا آواز لگاندا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی اندر اللہ دے تقوی اندر، اے رون والیا اللہ کو ڈرن والیا، صدقہ کرن والیا، قرآن پڑھن والیا، اگے ود، ہن موسم آیا نیکیاں دا، ہن موسم آیا دل دی صفائی دا، ہن موسم آیا دل دی پاکیزگی دا، ہن آئے چہرے تے نور لیان دا وقت، اللہ دی رحمت تے بخشش تے مغفرت تے اپنی اصلاح تے ٹن لین دا، یا باغی الخیر اقبل، اگے ود تے ایک ہور اللہ دی طرف آواز لان والا آواز لگاندا ہے، وہ سب تو بڑا آواز انسان دے دل وچ کھٹکدا ہے، یا باغی شر اکثر، اے گناہ کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، زنا کرنے والے، چوریاں کرنے والے، شراب پینے والے، نمازوں کو ترک کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دغا بازی کرنے والے، فراڈ کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، چغلی کرنے والے، دو نمبریاں کرنے والے، حرام کی کمائی کو ترجیح دینے والے، یا باغی شر اکثر، ہر وقت برا سوچنے والے، ہر وقت برائی کی تمنا رکھنے والے، آجا جے ہن بھی تیری بخشش تے رحمت کی امید باقی ہے، یا باقی شر اکثر، رک جا، تھم جا، سمجھ جا، سوچ کر فکر کر، ٹائم آن والے زندگی دے چند دن گزرن والے دی رحمت بخشش مغفرت دے گزرن والے ایام نے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ دنیا تے اللہ رب العالمین روزے دار نو جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان دی حالت احتساب کرتے ہویا، آپ نے فرمایا اے مینوں اور تمام بڑی خوشیاں نے، کسی نے کسی کی کوئی خوشی، کسی نے کسی خوشی انداز میں خوشی دے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو الفاظ نکلے نے وہ حق میں، وہ سچ میں، سارا زمانہ غلط ہو سکتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غلط ہو سکتی نہیں۔ حضور نے فرمایا جدوں بندہ روزے دار ہوتا ہے وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں روزے دار بندے واسطے دو خوشیاں نے، شاید کوئی ایسی اور خوشی میرے تھوڑے نصیب میں ہے یا نہیں، پر ایک گل پکی کہ خوشی سانو محسوس ہونی ہے، کیوں؟ حدیث کا مسئلہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا مسئلہ ہے، وحی کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف وہ پیغام آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دو خوشی اس بندے کو عطا فرماؤں گا، میرے محبوب کہہ رہے ہیں وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، دو خوشیاں روزے دار بندے واسطے۔ یا اللہ کیڑیاں؟ آپ نے فرمایا اذا افطر، جدو بندہ افطاری دے ویلا قریب ہوتا ہے تے اذان کا انتظار کرتا ہے نا،
تے گھونٹ پانی دا پیندا ہے تے کھجور نال روزہ کھولدا ہے، اس بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور دلی طور تے مطمئن ہوتا ہے کہ اپنے اعمال تے اپنا دل و دماغ جھکا کے تقوی والی صورت اختیار کر کے اللہ دے سامنے آتا ہے کہ اللہ سارا دن نہ کسے ویکھیا، نہ ماں دا ڈر، نہ باپ دا، نہ عالم دا، نہ قاری دا، نہ حافظ دا، نہ تانیاں دا، نہ پڑوسیاں دا، نہ رشتہ داراں دا، نہ دوستاں دا، اے اللہ صرف تیری رضا واسطے کسے کو کوئی پتہ نہیں، یہ دنیا تے صرف اسلام اندر کوئی عبادت ہے جس کا تعلق رب اور بندے دے درمیان ہے، باقی ہر عبادت اندر ریاکاری کا شبہ پایا جا سکتا ہے اور بندے کے اندر دکھلاوا پایا جا سکتا ہے، لیکن روزہ ایسے اعمال میں، روزہ ایسا عمل ہے جس اندر کوئی ریاکاری نہیں، جس اندر کوئی شبہ نہیں، پھر رب نے بھی اپنی محبت اور رحمت اور مغفرت اور بخشش اور خیر اور برکت کی کمال کی ہے۔ اللہ فرمانے نے جب اس بندے نے رکھے ہے، ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا، سہری رل کے کر رہے ہیں بھئی انہیں توڑ چڑھنا ہے یا افطاری کرنی ہے یا کوئی اور شہری کھائے پیے گا، کوئی نہیں پتا کسے لو، میں تھوڑے نال بیٹھا، مینوں تہاڈا تھانوں میرا کوئی نہیں پتا کہ دن اس کی کرنا ہے۔ آقا فرمانے نے پہلی خوشی تے یہ کہ جب روزہ افطار کو لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین طرف سکون، رحمت، محبت، دل دماغ مطمئن، احساس خوش ہوتا ہے، اور قیامت والے دن، کل قیامت کا دن ہوئے گا، محبوب نے فرمایا اللہ رب العالمین روزے دار بندے نو اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرمائے گا، اپنا چہرہ رب دکھا دے گا کہ میں تھوڑا رب تے تسی میرے بندے، کاش کے لفظ اور الفاظ سارے ذہن۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے سن، حدیث صحیح مسلم اندر، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کو بار بار سوال کرنا، یہ بھی اپنی دعا لفظ شامل کرو، عربی یاد نہیں جو پنجابی اپنی زبان ہے، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کو دعا کرتا ہوں کہ قیامت والے دن تیرے چہرے نو تیری دیدار کر کے جڑی اکھاں لذت ضرور پہنچنی ہو میرے نصیب ہی فرما دے۔ دعا فرمایا کرو کہ اللہ میں تمہیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور اس واسطے کے روزے کے بارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری باتاں بندہ ہے سارے تکدے وندے نے، مارکیٹ صدقہ پہ دیندا ہے، کردا ہے، خیرات کردا ہے، زکات دیندا ہے، لین والے کو پتہ ہے، دین والے کو پتہ ہے، عمر کی تیاری پتہ لگ گیا، حج کی تیاری پتہ لگ گیا، قرآن پڑھدا پیا ہے، چلو اللہ بیٹھا ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی لگدا ٹپدا گھر والا دکان تے بیٹھا تے گلی بازار واسے قرآن کی تلاوت کا شوق ہے تے کوئی نہ کوئی محسوس کردا ہے قرآن پڑھدا پیا ہے، باقی اعمال کردا ہے، قرآن لاندا ہے، ہون لاندا ہے، پتہ لگدا رہندا ہے کہ یار کوئی شے پڑھدا پیا ہے، ذکر چ استغفار چ دعا چ تسبیح چ تمہید چ تجوید چ تسبیح چ پتہ لگدا رہندا ہے، لیکن اللہ فرماندے نے محبوبہ سونیا یہی تو میں عمل بنایا ہے، یہ میرا تے علم غیب کا مسئلہ ہے، میرے بندے دا مسئلہ ہے، اچھا کوئی دسو ایندا پیر پاکستان ہے، کوئی ایندی پہنچی سرکار ہوئے جڑا کسے بندے کو دس دے وہی روزہ ہے کہ کوئی نہ، اس کو ایندا کوئی تھرمامیٹر، کوئی ایندا علم، کوئی ایسا کوئی جگہ کوئی نہیں جڑا بندہ کوئی اس کو دس سکے بھئی روزہ ہے، یعنی اللہ دے علم دا مسئلہ ہے، اللہ کے بندے دا معاملہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس سے واسطے اللہ پاک نے فرمایا سونیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندے میرے واسطے رکھیا ہے، اے سونیا بڑا پیارا ہے، تیریاں شاناں بڑیاں نے، تیرا مقام بڑا ہے، تیری عزتاں بڑیاں نے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرا مسئلہ ہے، تانوں میں اجر کو نہیں دسنا۔ اور جتھے بھی اللہ پاک نے روزے کا ذکر فرمایا نا قرآن اس مختلف جگہ کے سیام دا، اتھے اللہ نے اجر عظیم کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ العلی العظیم، کتنا بلند ہے کوئی پتہ نہیں، معبود اخلاق کتنا بلند ہے کوئی پتہ نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کوئی پتہ نہیں، کوئی حد ہی کوئی نہیں اخلاق دی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اجر عظیم، پتہ ہی کوئی نہیں، دسی ہی کوئی نہیں، مقدار ہی کوئی نہیں، تعداد ہی کوئی نہیں، وزن ہی کوئی نہیں، میں اجر عظیم عطا فرماؤں گا، جنت تو بھی بڑا ہو سکتا ہے، اس تو بھی بڑھ کر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کہ روزے کے بارے آپ کا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میں جانا تے میرا بندہ جانا، سونا تینوں بھی دسنا کوئی نہیں، یہ روزے کا تو میرے بندے کا مسئلہ ہے۔ پھر قرآن پاک نے اسی انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی حدیث نے پڑھتے جائیے صرف اسے، لیکن میں ایک اور موضوع ایک اور بات کے نال تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اٹھتا ہے صبح سویرے تے تیاری بناتا ہے، اے میرے صحابہ، اے میرے امت دے لوگو، تسحروا، سحریاں پیتا کرو، رات کو کھانا لیٹ بھی کھا لیا ہے تو صبح کوئی نہ کوئی روزہ رکھنے واسطے کھا پی لو، تے فإن السحور جڑیاں سحریاں کردے ہو نا، یہ تہاڈی سحری نہیں ہوندی بلکہ اللہ دی طرف برکت ہوندی ہے۔
یہ پکی گل ہے کہ رمضان دے 29 دن برکت آنی ہے، رحمت آنی ہے، خیر آنی ہے۔ قرآن پاک کی نقشہ کھینچے ہے اور رمضان دی اہمیت اور رمضان دی شان کیوں بلند ہوئی وہ بھی بات بیان فرمائی۔ آئیے ایک اور حدیث سنا کے بات کے مزید سمجھانا چاہنا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کا ذات خود، اللہ رب العالمین کی ذات و ملائکتہ، اس کے فرشتے، آسمان پہلے دوسرے تیسرے سطح زمین تے نہیں، مطلق ملائکہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ اس کے فرشتے، کتنے فرشتے ہیں میں اور کسی نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا معراج والی رات بیت المعمور تے جڑا 70,000 فرشتے دا ایک لشکر ایک بار طواف کر کے جاندا ہے قیامت تک کوئی دوبارہ باری نہیں آئے گی، پتہ نہیں کتنے۔ ان اللہ و ملائکتہ، فرشتے اور ان فرشتوں دا مالک اللہ رب العالمین فرمایا یصلون، فرشتے بخشش کی دعا پہ کرتے ہیں کہ اللہ رحمتاں پہ بھیج دے کنا تے فرمایا علی المستحرین، سہری کرنے والوں واسطے فرشتے بخشش کی دعاواں مانگ رہے ہوندے نے کہ اللہ اس وقت اپنی رحمت کا نزول فرما رہے ہوندے ہیں۔ لہذا سہری، افطاری، روزے دا وقت، قرآن ساری گلاں ذہنی رکھو اور قرآن نے نقشہ کھینچے ہے سورۃ البقرہ اندر رمضان دی اہمیت، رمضان دی فرضیت دا حکم اور پھر رمضان کی شان کیوں ملی، بس ایک گل ذکر کرنی ہے۔ اے رمضان تے بخشے تے سہریاں تے افطاریاں، اعتکاف تے لیلۃ القدر تے فضیلتاں تے قیام تے رمضان تے صیام تے سہری کرانا تے کرنا تے کھانے تے قیام، اے سارا کیوں کچھ ہویا ہے، کس واسطے ہویا ہے، اے بات تو صاحب آپ دے گوش گزار کراں گا۔ توجہ فرمائی، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، پہلا دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں اللہ نے ایمان والیاں دے روزے فرض کر دیتے نے۔ حدیث پاک اندر بھی ایمان دا لفظ تے رمضان اکٹھے، قرآن اندر بھی لفظ رمضان تے ایمان لفظ اکٹھے۔ سمجھ آندی ہے کہ رمضان دے روزے وہی رکھدا ہے جدے اندر ایمان ہوئے، رمضان دے روزے وہی رکھدا ہے جدے اندر اللہ دا خوف ہوئے۔ سمجھ لو بندہ مومن جڑا روزے دا پابند ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ اللہ نے نے فرض کر دیتے ہیں کما کتب علی الذین، یہ ایسی پیاری عبادت ہے، یہ ایسا پیارا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تواڈے تو جڑے پہلے نبی گزرے نے انہاں نبیاں دی جتنی امتاں گزریاں نے انہاں سارے تے روزہ فرض سی۔ کئیاں دا 8 پاک دا روزہ ہے، کئیاں دے 24 گھنٹیاں دے روزے، کئیاں دا 16 گھنٹیاں دا روزہ، کئیاں دا صبح تے شام تک دا روزہ۔ فرمایا تواڈے تو پہلے لوگوں تے بھی فرض کیتا گیا ہے۔ یا اللہ بھوک تے پیاس تے سارا کچھ سحری افطاری، ادا مقصد کیا ہے، ادا حاصل کیا ہے، لبے لباب کی ہے، خلاصہ کلام کی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تواڈے دل اندر میرا ڈر پیدا ہو جائے، تسی جویں حلال چیزاں تو رکنا چاہتے ہو رک جاندے ہو، میرا حکم من کے میں اللہ یہی چاہنا وا کہ میرے بندے میری حرام چیزاں تو بھی رک جان، میری نافرمانی تو بھی رک جان، میری بغاوت تو بھی رک جان، شرک تو رک جان، بدعت تو رک جان، حسد تو رک جان، بغض تو رک جان، گناہاں تو رک جان۔ یہ مقصد تے خلاصہ ہے کلام رمضان دا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، ایک اور مقام سنیے قرآن پاک دا، رمضان میں شان ملی کیوں ہے؟ آقا دی حدیث سامنے رکھیے، آقا فرمائے الصیام والقرآن، قیام سیام تے قیام تے قرآن۔ آقا فرماتے ہیں قرآن تے سیام دو اللہ دے سامنے سے باشی ہوں گے، لہذا قرآن واسطے قرآن دی وجہ تو رمضان کو شان ملے ہے۔ نمازاں تے سب پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، عمرے تے پہلے بھی کرنے ہیں، اور حج دا وقت بھی ہوتا ہے تے حج بھی کرنے ہیں، لیکن شان رمضان کو کیوں ملی؟ اللہ فرماتے ہیں دوسرا مقام قرآن دا، فرمایا شہر رمضان الذی، او مہینہ ہے، او دن ہے، او رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس اندر اللہ فرماتے ہیں
رمضان شان کاملی ہے یا رمضان جب اپنا قرآن نازل فرمایا ہے لوگوں قرآن دی وجہ تو رمضان شان ہے قرآن دی وجہ تو مقام ہے قرآن دی وجہ تو رمضان دیا رونقاں ہے قرآن دی وجہ تو رمضان دیا بہاران ہے قرآن دی وجہ تو رمضان دی جناب خوشحالی ہے رمضان دیا بہاران ہے لہذا آئیے رمضان دا روزہ رکھن دے نال نال مختصر دے وقت اندر پیغام دینا چاہنا روزہ رکھ کر کے بیہودہ باتاں کرن دے بجائے گلے کٹن دے بجائے شکوے کرن دے بجائے غیبتاں کرن دے بجائے جھوٹ بولن دے بجائے فحش گوئی دے بجائے فضول گفتگو دے بجائے قرآن دی تلاوت کو اپنا فرد بنا لو تے قرآن دی عظمت کو سمجھ دی کوشش کرو اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اثر رمضان اندر قرآن نازل فرمایا ہے جبکہ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو اساں ہدن للناس لوگوں واسطے ہدایت دا ذریعہ بھی بنایا ہے صرف اپنی ستاوی تکمیل کر کے مٹھائیاں بننا مقصود نہیں صرف قرآن سن کر کے 8 رکعتاں پڑھنا مقصود نہیں 20 تراویحاں پڑھنا مقصود نہیں بلکہ اصل مقصد رمضان المبارک دا قرآن کو سمجھنا ہے قرآن نال اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے جسے قرآن دے بارے اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز اندر انہاں لوگاں کو سمجھایا ہے اصل قرآن تو تے ذلیل ہویا قرآن تو دور ہویا تے رسوا ہویا قرآن تو دور ہویا تے بے سکون ہویا قرآن تو دور ہویا تے اللہ دی رحمت تو دور ہویا قرآن تو دور ہویا اللہ دی رحمت اور بخشش تو دور ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب ویذر به آخرین فرمایا تسی تاریخ پڑھ لو ہسٹری پڑھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں تے جتنا عروج آیا تے زوال آیا ہے عروج دی وجہ بھی قرآن بنیا تے زوال دی وجہ بھی قرآن بنے ہیں انہاں قرآن نے اپنا تعلق بنایا اللہ نے بلندیاں عطا فرمائیاں نے جنہاں قرآن کو چھوڑے بحیثیت انفرادی طور تے وہ بھی گمراہ ہوئے نے تے ذلیل ہو گئے نے جنہاں قرآن کو اجتماعی طور تے چھوڑے آئے وہ بھی ذلیل ہوئے نے رسوا ہوئے نے حدیث پاک کا مسئلہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رنگ دا کوئی کالا تے کوئی فارس دا رہن والا ہے کوئی حبشے تو آن والا ہے کوئی روم تو آن والا ہے لیکن چلدے زمین تے نے اللہ رب العالمین انہاں دے جتیاں دی آواز جنتی سنائی دیندے نے وجہ یہ کہ صحابہ قرآن والے بن گئے میں پڑھے تاریخ کی کتاب اندر پوری ذمہ داری نہ کرنے لگا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین 1 لاکھ تو اوپر ہم 24,000 یا 44,000 تو بھی زائد صحابہ کرام جتنے بھی حضور دے صحابہ نے بالکل مختصر صحابہ دی جماعت چھوٹی دی جماعت جنہاں جوانی اندر 16 سال اندر 18 سال اندر 24 سال اندر 22 سال اندر 25 سال دی عمر قرآن پڑھے ہیں ورنہ حضور دے جتنے بھی صحابہ نے لاکھ تو اوپر تعداد ہے انہاں سارے صحابیاں نے قرآن پڑھے کسی نے 40 سال دی عمر اندر کسی نے قرآن پڑھے 35 سال دی عمر اندر کسی نے قرآن پڑھے 55 سال دی عمر اندر کوئی حافظ بنے 60 سال دی عمر تو بعد انہاں تفسیر پڑھیے 55 سال تو بعد زیادہ شرمانا بھی نہیں تے گھبرانا بھی نہیں ساری دنیا دے ملاک پڑھنا لکھنا چھوڑ دے قرآن نال جڑ جائیے جے قرآن نال جڑ گئے رب دنیا تے بھی شان عطا فرما دے گا اس قرآن دی آمد دا مقصد کیا ہے رمضان دا مقصد کیا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک کو کس واسطے نازل فرمایا ہے صرف رمضان دے مہینے چ پڑھن واسطے حفظ کرنے واسطے تکمیل دے دستار بندی واسطے سینے نال لان واسطے نہیں چمن واسطے نہیں دنیا تو کو بندہ رخصت ہو گیا تو دے سال سوا واسطے نہیں قبرستان پڑھن واسطے نہیں یا اللہ تیرے قرآن دا مقصد کی ہے اس کلام کو نازل کرن دا مقصد کی ہے پڑھیے قرآن 19واں پارہ ہے سورۃ الفرقان اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فرمایا اس قرآن اس واسطے نازل کیتا ہے اس واسطے نازل کیتا ہے رمضان دے روزے رکھن والے ہو قیام کرن والے ہو تراویحاں پڑھن والے ہو سحریاں تے افطاریاں کرن والے ہو میرے رمضان میں شان عطا کیتی ہے تے قرآن دی وجہ تو کیتی ہے کہ قرآن اس واسطے نازل کیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده تاکہ قرآن تواڈے درمیان فرق کر دے مشرک کیڑا تے موحد کیڑا ہے عقیدہ توحید کدا صحیح ہے تے کدا غلط ہے
واحد کیڑا ہے سنن دا پابند کیڑا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ قرآن دسنا چاہتا ہے نبی تے غیر نبی دی بات وچ فرق کتنا ہے قرآن دسنا چاہتا ہے نبی معصوم ہوندا ہے تے غیر نبی کول گناہ ہو سکدا ہے قرآن دسنا چاہتا ہے کہ اللہ تو علاوہ غیب کدے کول تے کدے کول نہیں قرآن دسنا چاہتا ہے ساری کائنات دے خزانے دا مالک کون ہے قرآن دسنا چاہتا ہے زمین دے ذرے تے اور ریت دے پتے جناب ریت دے ذرات دے درختاں دے پتیاں دی تعداد نوں جانن والا کون ہے قرآن دسنا چاہتا ہے کہ جتنی بھی دنیا تے قوماں تے جتنے بھی لوگ آئے نے جنہاں رب دی فرما برداری کی انہاں نوں شاناں کتنی ملیاں نے قرآن دسنا چاہتا ہے جنہاں رب دے حکم نوں چھوڑیا رب دے نازل کردہ دین نوں چھوڑیا اور رسوا ہوئے نے قرآن دسنا چاہتا ہے کہ چھوٹیاں دا ادب کیویں کریدا ہے چھوٹیاں نال محبت کیویں کریے تے وڈیاں دا احترام کیویں کرنا ہے قرآن دسنا چاہتا ہے کہ نبی تے صحابی تے غیر نبی دی بات دا عزت احترام کتنا ہے قرآن دسنا چاہتا ہے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ تے بندے ٹی وی تے بیٹھ کر کے نیٹ تے بیٹھ کے سوشل میڈیا تے بیٹھ کر کے تساں قرآن سنیا کلپ اپنے اپنا نال سنیا ہن بھی موجود ہے ایک بڑے بہترین مفتی نے پاکستان دے او آندے نے جڑا بندہ قرآن آپے پڑھدا ہے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیندا ہے گمراہ ہو جاندا ہے جڑا قرآن ترجمہ نال پڑھدا ہے گمراہ ہو جاندا ہے یہ پاکستان دے مفتی نے یہ پاکستان دے علماء نے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سمجھے قرآن کہ اللہ نے شان دیتی ہے عقیدے بدلے نے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اور تسی اور نوجوان عامی تے مرد عورتیں تے بیبیاں اساں صرف قرآن پڑھنا تک رکھیا ہے قرآن سمجھے کوئی نہیں قرآن سمجھے کوئی نہیں جنہاں قرآن دے پہلا لفظ پڑھیا ہے پہلی سورت سمجھیے اللہ ذو جلال دی قسم ہے جیڑا بندہ سورۃ الفاتحہ دا ترجمہ پڑھ لیندا ہے جیڑا بندہ سورۃ الفاتحہ دی تفسیر پڑھ لیندا ہے وہ کدے بھی مشرک نہیں ہو سکدا وہ کدے بھی بدعتی نہیں ہو سکدا وہ کدے بھی کسے ہور در تے نہیں جا سکدا وہ کدے بھی فرقے اندر تقسیم نہیں ہو سکدا وہ کدے بھی کسے نال اپنی نسبت نہیں جوڑ سکدا قرآن کو سمجھ کے پڑھیے کہ قرآن دا مقصد نازل ہون دا اللہ فرماتا ہے تواڈے جو کوئی انجدا ہے فلا یتدبرون القرآن چمنے والے تے سینے لان والے تے وی آئی پی تے بدیاں تے مہنگیاں خلافاں چاڑ کے الماری اندر رکھن والے میرے قرآن نو سمجھ کے صحیح کے پیغام کیا ہے کہ جنہاں قرآن نو سمجھے ہے نا وہ بکریاں چراندے نے تے اللہ نے وقت دا حکمران بنایا ہے جنہاں قرآن نو سمجھے ہے انہاں دی سوچاں بدلیاں نے جنہاں قرآن نو سمجھے ہے انہاں دے نظریے بدلے نے جنہاں قرآن نو سمجھے ہے انہاں دی جوانیاں بدلیاں نے جنہاں قرآن نو سمجھے ہے انہاں دی زندگی دے لیل و نہار بدلے نے جنہاں قرآن نو سمجھے ہے انہاں دی سوچاں تے فکراں بدلیاں نے جنہاں نے قرآن نو سمجھے ہے انہاں دے افکار بدلے نے جنہاں قرآن نو سمجھے ہے انہاں دی اپنی میں ختم ہوئی ہے جنہاں قرآن نے سمجھے ہے قرآن نو سمجھ کے پڑھیا ہے اللہ رب العالمین انہاں نو صحابی بنایا ہے جنہاں قرآن نو سمجھے ہے اللہ نے انہاں نو ولی بنایا ہے جنہاں قرآن نو سمجھے ہے اللہ نے انہاں نو جنت اندر صدیقین دے رتبے تے فائز فرمانا ہے جنہاں قرآن نو نہیں نہ سمجھیا وہ ابو جہل بنے نے جنہاں قرآن نو نہیں سمجھیا وہ جناب عتبہ تے شیبہ تے ربیہ بنے نے جنہاں قرآن نے نہیں سمجھیا قرآن تو دور ہوئے نے زمے شمس تے خوار ہوئے نے لہذا قرآن دی آمد رمضان کا مقصد یہ کہ میں اور کسی اپنی اصلاح کریے تے قرآن اور حدیث اسلام دے مطابق کریے ایک اور مقصد قرآن دا بیان فرمایا ہے اللہ خود ہی فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ننزلو شک دور کیتا ہے کہ کسی بندے دا لکھیا کلام نہیں کسی شاعر دا کلام نہیں کسی وڈیری دی بات نہیں کسی ردیدان دی گفتگو نہیں فرمایا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین اللہ فرماتے ہیں اس قرآن مومنہ واسطے مومن ہوئی ہوتا ہے جڑا روزہ رکھے مومن ہوئی ہوتا ہے جڑا قیام کرے مومن ہوئی ہوتا ہے جڑا قرآن پڑھے اللہ فرماتے ہیں ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت میں اس قرآن روحانی طور
تے بھی شفا بنایا ہے، جسمانی طور تے بھی شفا بنایا ہے۔ کوئی آئے تے صحیح، کوئی پڑھے تے صحیح، کوئی دل لائے تے صحیح، کوئی یقین رکھے تے صحیح، کوئی اعتبار کرے تے صحیح، کوئی اس نال پیار پائے تے صحیح۔ جی اگر آنکھوں تے مثالاں بیان کر دینا جنہاں نوں روحانی جسمانی شفاواں دتیاں نے انہاں دی دلیلاں، تے جنہاں نوں جسمانی شفاواں ملیاں نے انہاں دی دلیلاں بھی قرآن پاک اندر۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم اندر مقابلہ عرب دی سرزمین تے ہر سال سجدہ ہے کہ آؤ لوگوں، ایک نبی آیا اپنے آپ کو آندا میں بڑا عربی دانا، میں رسول ہاں، میں نبی بن کے آیا ہاں۔ تے نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قرآن پڑھدے سن تے مشرکان دے سن کہ نعوذ باللہ پاگل ہے، یہ اپنے کولوں گلاں بناتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نام حرم اندر رات کو قرآن دی تلاوت کر دے، اور بات حدیث تو ثابت ہے ابو جہل کو اپنی لب کر کے محبوب کبریا دا قرآن سن دے سن۔ دعا فرماؤ اللہ سانوں بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ زبان اندر تاثیر پیدا فرمائے، اس نال ساڈیاں زندگیاں تے لیل و نہار بدلن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ میلہ لگیا ہے تے رس لگیا ہے، کوئی یمن جو شاعر آئے، کوئی اردن چو آیا ہے، کوئی کسی ملک چو آیا ہے تے کوئی کتوں آیا ہے۔ عرب دے اندر مقابلہ ہو رہا شاعری دا، ایک بہت بڑا شاعر جس کا نام لبید ہے۔ حضرت لبید فرماتے ہیں 40,000 تو زائد عربی شعر مینوں یاد سن تے میں سب تو ودیا کلام لے کر کے لے آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، تے میں ویکھیا بھی یاراں دے جڑا قرآن پڑھدا ہے، جڑا نبی آیا نواں کلام لے کے آیا ہے، صبح دے نال مقابلہ ہونا ہے، میں سن تے نواں بیان دا کیے، دی گرامر کیویں دی ہے، لفظ کیویں دے نے، دی رباعیاں کیویں دی نے، جملے کیویں دے نے۔ فرماتے ہیں کہ میں چلدا، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چلدا چلدا حرم اندر پہنچے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات منہ لک کر کے حرم دے سین اندر ایک طرف کھڑے ہو کر کے قیام پہ کردے نے، تے میں تے تساں بھی کرنا ہے۔ پورا قرآن پڑھن والے نوں بھی کوئی نہیں پتا تے سنن والے نوں بھی کوئی نہیں پتا، پڑھن والے نوں اپنی فکراں تے سنن والے نوں اپنی فکراں نے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، جتھے قرآن اللہ دے عذاب دی پکڑ آندی حضور پناہ منگدے، جتھے رحمت دا ذکر ہوندا رک کر کے رحمت دا سوال کر دے، جے قرآن سمجھن والا ہوے تو دے پیچھے کھڑا ہوندا مزہ بھی آندا ہے تے زندگی اندر لطف بھی آندا ہے۔ لیکن مقطع ہے کہ مسئلہ ہے کہ قرآن سمجھے کوئی نہیں، جڑا پارا تساں سننے دا ایک رکوع یا ایک آیت ہی ترجمے نال پڑھ لو۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں میں چلدا چلدا حرم اندر پہنچیا ہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اساں اپنے اپنے کلام بنائے نے، اپنے اپنے جملے بنائے نے، اس کو جا کر کے مقابلہ ہونے تیاری کرنی ہے، تحریری طور تے لکھنے پہ گئے لکھ دیاں گے، زبانی طور تے سنانے پہ گئے سنا دیاں گے۔ حضرت طفیل فرماتے ہیں جدوں میں حرم اندر آ جاواں تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندر قرآن پڑھ رہے سن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محبوب نے جدو ولدالین کہیے نا تے میں کھٹکنا شروع ہو گیا، دل بدلنا شروع ہو گیا۔ محبوب کبریا نے اگلی آیت پڑھی ہے، آقا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آئے کاش اس مسلمانوں اس کلمہ گونوں جڑا دا در چھوڑ کر کے غیران دے در تے جا چکے ہیں سورۃ اخلاص کی سمجھ آ جائے۔ جدو میرے محبوب نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے تو فیل فرماتا ہے 2 قدم ہور چکے تے حضور دے نیڑے ہویا، آقا دوبارہ کھڑے ہوئے سورۃ الفاتحہ دھیمے انداز اندر پڑھی ہے، پھر میرے محبوب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ ساری زندگی لگ
گئی ہے انہاں لفظاں دا سمجھ کوئی نہیں آئی اے اللہ میں تیری پناہ چاہنا چاہنا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس اے اللہ تو مالک لوگوں دا تو الہی من شر الوسواس الخناس اے اللہ میرے جسم اندر میرے وجود اندر شیطان ابلیس جڑے وسوسے ڈالدا ہے جڑے میرے اندر بغاوتاں ڈالدا ہے میں انہاں تو پناہ منگنا چاہنا تے تیری پناہ اندر جانا تو فعل فرماندے نے زندگی بدل گئی رسول کبریا رسول محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حرم چوں باہر نکلتے جا رہے ہیں میں پیچھے پیچھے جتیاں دا کھڑا فرمایا اسکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول جی تھوڑا جہا ٹھہرو تے صحیح آقا فرماندے نے آخری ویلا تو فعل فرماندے نے ہمیں تہجد دا وقت ختم ہونے والا ہے تے صبح بلال قریب ہے کہ حرم اندر اذان گونج جائے صحابہ نماز واسطے نکل آون محبوب کبریا چل دے جا رہے ہیں تے میں پیچھے جا کے محبوب نو روکیا ہے تے میں روکیا تے میں کوئی سوال نہیں کیتا کیونکہ عربی جاندا سا ترجمہ سمجھ آ گیا گل سمجھ آ گئی کہ جدوں سمجھ آ جاوے پھر رکنا نہیں چاہیدا پھر مسرت نہیں ویکھنی چاہیے حضرت فعل فرماتے نے سونیا میں تو فعلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول اے محبوب سنیا تانوں آندے نے تسی کلام بناوے ہو ما ہوا ھذا ما ہوا ھذا جڑے آندے نے انج گل نہیں بلکہ ھذا کلام ربی تسی نامی دسو تے مینوں سمجھ آ گئی ہے اے کلام میرے رب دا ہے آئیے لوگوں قرآن نال جڑیے قرآن نال محبت کیجئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ رحمت کی بات آئی نبی پاک دا صحابی پروانہ ہے یقین رکھیا کرو ایمان رکھیا کرو اور دل اندر ایک پختگی اور ایک توکل اور بھروسہ اور یقین پیدا کرو کہ بالکل قرآن پڑھیا کئی ایسے اسانی کے لوگ دیکھے نے جڑے قرآن تو دور سن نبی پاک کے زمانے کو لے کر کے آج تک قرآن نال جڑتے گئے اللہ بلندی عطا فرماتا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بندہ مصلی سے آندا ہے نا چھوٹا بچہ ہوئے عمر 7 سال ہوئے پر حافظ قرآن ہوئے جس کو روک کوئی نہیں سکتا بندے کو بڑا سرور آندا ہے یہ ایمانی کیفیت ہوندی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی مجلس نا آپ دی شورش چھوٹی عمر کا بچہ ہے جس کی عمر زیادہ تو زیادہ 7 یا 8 سال ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھیا کہ دسیا نبی کون فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں یہ بچہ کون ہے قرآن کی آواز بڑی پیاری ہے فرمایا آئندہ تو بعد عمر دی حکومت عمر دی موجودگی اگر کوئی امام ہوئے گا تو حاضر غلام ہوئے گا اے بچہ جماعت کرائے گا صحابہ سارے خاموش نے چپ نے کوئی نہیں بولے حالانکہ علم اندر بڑے بھی سن تفسیر مانا فرمائے بچہ قرآن بہتر جانتا ہے پڑھتا ہے تے سنتا ہے تے سناتا ہے کہ قرآن کا قاری کی حافظ ہے 8 سال کا بچہ اور ایک روایت مطابق 11 سال کا بچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے دور حکومت جو مسجد نبوی کا امام بنا دیتا ہے ان دے لوگ بھی گزرے نے قرآن شانہ دیتا ہے قرآن عظمت دیتا ہے قرآن روحانیت دیتا ہے قرآن سکون دیتا ہے قرآن زندگی بدلتا ہے کوئی پڑھنے والا ہوئے سمجھنے والا ہوئے آج دنیا تے اختلافی مسئلے فکران تے نئے نئے جناب جدید نظریات انہاں نو لے کر کے تے جناب جڑے اعتراضات اسلام دی او لے کے مسلمان تے نوجوان کرتا ہے قرآن کو سمجھن دی کوشش نہیں کرتا قرآن دی تفسیر تے ترجمے نو پڑھن دی کوشش نہیں کرتا جی گل آ گئی ہے ایک اور قرآن والے دی بات سناواں جنہاں اتھوں پڑھے ہے اج اے مسئلہ بھی ہے میں بھی منبر تے کھڑا ہاں تسی بھی موجود ہو جڑا قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے سن جڑا اتھوں پڑھدا ہے او ایتھے جا کے لگدا ہے تے جڑا اتھوں پڑھدا ہے اوتھے آ کے رک جاندا ہے او تھلے نہیں آندا گل سمجھ آئیے کہ نہیں جڑا قرآن دل تو پڑھدا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کی تاثیر کی ہے اگلے دل تے جا کے اثر کرتا ہے تے جڑا قرآن زبان تو پڑھدا ہے حلق تو پڑھدا ہے دلوں نہیں پڑھدا محبوب دا فرمان صحابہ دے حوالے باتاں غلط نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا جڑا قرآن ہتھوں پڑھدا ہے منہ تو پڑھدا ہے دلوں نہیں پڑھدا او دا قرآن کناں تک اثر کردا ہے دل تے اثر کردا نہیں شاید سارے اندر ایک کمزوری ہے پڑھن پڑھان والے کہ دلوں پڑھنا چھڑ دیتا ہے تے دلوں سننا چھڑ دیتا ہے تے جنہاں دلوں سنیا ہے
پانے جن ہوئے نے لطیفہ پڑھو سورۃ الجن پڑھو قرآن روزے ٹائم اللہ دے توفیق ملے گی انشاءاللہ سورۃ الجن پڑھے قرآن جنہ سنے کہ مشرک جن سن رب دے باغی دے نافرمان سن جن بھی ایمان لے کے آئے وقت وقت تو سارے آخری بات ہے میرا سلام حضرت نافع رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شاگرد نے مسجد نبی دے امام نے قرآن نال محبت کرنے والے نے رنگ دے کالے نے اور جسم تھوڑا جہا پارا ہے اور بعض روایات کے مطابق کہ اکھاں تو نبینے بھی نے دیکھو نا قرآن دے معجزے سینے وچ اتردا ہے قرآن اکھاں کوئی نہیں نظر کوئی نہیں آندا لیکن پھر بھی سوچ کے بھی اللہ دل محفوظ فرما دیتا ہے دی گارنٹی دی حفاظت بھی میرے اللہ نے حفاظت کی گارنٹی اور ذمہ داری بھی اللہ نے چکی ہے حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی انہاں دے دوست ساتھی آپ کو کوئی بیلی صاحب کی خوبی ہوئے نا جو اگے دسنی چاہیے بیان کرنی چاہیے یار میرا بیلی بڑا نیک ہے میرا بیلی بڑا خیر خواہ ہے اس اندر بڑیاں خوبیاں نے بڑا باحیا ہے بڑا ہمدرد ہے اور بڑا ہی باحیا کے باشرم ہے بڑا ہی لائق و ذہین ہے اور بڑا ہی سنجیدہ ہے بڑا میٹھا بولتا ہے جڑیاں دوستاں کی خوبیاں جناب دوستوں اندر ہون نا خوبیاں ہم اگے بیان کرنا چاہیے کہ میرے محمد دی بھی سنت ہے تے نبی پاک دے صحابہ دی بھی سنت ہے حضرت نافع رنگ دے کالے نے مسجد نبی دے امام نے چھوٹی عمر تو قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے مسجد نبی اندر کلاس لانا شروع کی ہے 63 سال تک قرآن مجید پڑھایا مسجد نبی اندر بیٹھ کر اس بندے نے 63 سال قرآن پڑھایا ہے اور اگلی بات جڑا میرے موضوع متعلق ہے آخری بات ہے صحیح سند نال بات کر رہے ہیں طبقات اندر امام رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند نال انہاں دے واقعات کے قول نقل فرمایا ہے نافع رحمہ اللہ قرآن پڑھدے نے رنگ دے کالے نے جڑے لوگ مسیتے آندے نے صحابہ کچھ وڈیرے چلے گئے تے کچھ موجود نے کچھ اپنے مختلف علاقے چلے گئے جڑے مدینے چ ہے سن جڑے تابعین بڑے نے صحابہ دے شاگرد سعید بن جبیر و دیگر کئی امام مجاہد اتنے بھی بڑے بڑے مفسرین اور تابعین گزرے نے فرماندے نے جدوں اسی مسجد نبی آندے سان قاری جو سن مسجد نبی دے امام بھی سن امام نافع رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن شاگرد حضرت عبداللہ بن عمر دے شاگرد سن قرآن پڑھدے سن اسی مسجد آندے سان تے جد وضو کر کے اللہ اکبر قرات شروع ہوئی سی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سپیکر کوئی نہیں اے ڈرامے بازیاں جن کے ساڈے کو نہیں کوئی نہیں ایکو کوئی نہیں بیس کوئی نہیں سسٹم کوئی نہیں نیچ اتار چڑھاؤ کوئی نہیں حضرت نافع قرآن پڑھدے سن یہ بڑا پیارا منظر جدو قرآن پڑھدے سن نا تے جو ہی قرآن شروع کر دے یہ صحابہ تابعین فرماندے نے جدوں تک نافع کی تلاوت نہیں سی مکدی مسجد نبی اندر اللہ رب العالمین نے ایسی خوشبو پیدا کردا سی جڑا سب مدینے دے بازاراں چ آئی تک ملی نہیں دنیا تے ایسی خوشبو اساں محسوس ہی نہیں کی قرآن پڑھدے سن پھر اگلے نے کیا ہے کہ یہ قرآن دی خوشبو آندی پتہ کتوں سی حضرت نافع دے منہ چوں آندی سی ساڈے منہ چوں بدبوواں غیبتاں تے چغلیاں تے جناب ڈرامے بازیاں تے دھوکے بازیاں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے ساتھی نے نافع قرآن پڑھدے نے منہ چوں خوشبو آندی ہے تے جدوں ساتھیاں نے محسوس کیتا نا تے پوچھیا کس نے بھئی یار نافع دی وجہ کی ہے سارے کدے کوئی امام سی ہور بھی نمازاں پیچھے پڑھنے ہیں لیکن جدوں تو قرآن پڑھنا ہے تو تیرے منہ چوں خوشبو آندی ہے تے مسجد نبی ساری معطر ہو جاتی ہے وجہ کی ہے امام نافع رحمہ اللہ کی چیخاں نکل گئیاں زارو قطار رونا پہ فرمایا سجنا تے میری کوئی خوبی نہیں میری محبت قرآن نالے میرا پیار قرآن نالے ایک دن میں رات نو ساؤن لگیا ہوں اللہ میں نے تو توفیق عطا فرمائے اللہ میری تواڈی علماء کاریاں دی اصلاح فرما دے امام نافع فرماتے ہیں میں قرآن پڑھدا ہی سو گیا قرآن پڑھدے میری اکھ لگ گئی ہے تے میں خواب وچ ویکھیا کہ محمد مصطفیٰ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں یا کہ کریم نے فرمایا نافع اپنا منہ قریب کرو نافع فرماتے ہیں میں اپنا منہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹاں دے قریب کر دیتا ہے کہ مینوں آقا نے نبی اندر پورا قرآن پڑھا چھڑیا ہے میں پورا قرآن محبوب دی تے یادی زبان جو سنیا ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ خواب اندر میرے ہونٹاں اندر لگے نے میرے نال لگے نے محبوب دی زبان جو قرآن نکلیا ہے اس دن تو بعد جدوں مینوں خواب آیا ہے میں جدوں بھی قرآن پڑھدا ہاں تے دل لا کے پڑھدا ہاں تے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاداں سناندیاں نے تے میرے منہ جو اللہ نے ایسی خوشبو عطا فرما دیتی کیونکہ میرے خواب
وچ ہوٹھ لگے نے محبوب کبریا دے ہوٹھاں دے نال اے او ہوٹھ نے جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے جنہاں دے بارے میرا پیغام ہے جنہاں دے میری دعوت تے پھر موقع ملے نہ ملے جنہاں دے بارے میرا مسلک تے میرا عقیدہ ہے لوگوں ساری کائنات ساریاں کتاباں چھڑ دو قرآن نال جڑ جاؤ سارے ہستیاں چھڑ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑ جاؤ ساریاں بستیاں چھڑ دو مکے اور مدینے نال جڑ جاؤ اے او ہونٹ نے جنہاں دے بارے قرآن آندا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللہ رب العالمین کی دعا ہے اللہ میں محترم مسلمان اندر قرآن مجید کے نال مقدر نصیب فرمائے اور رمضان کی بہاراں اللہ میرے اور تواڈے مقدر ہی فرما دے مینوں تانوں سارے رمضان تو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ احباب کرام